بیان حضرت صالح علیہ السلام۔ قرآن مجید و حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اور سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو، انہوں نے کہا اے قوم بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ سمود در حقیقت ایک جماعت صاحب مال کی تھی، اور وہ بکریاں اور اونٹوں سے آسودہ حال تھی۔ جب قوم عاد کو حق تعالیٰ نے اس دنیا سے غارت کیا تو اس کے بعد قوم سمود نے ان کی شکستہ مکانوں پر قبضہ کر لیا اور ان کو ازستر نو تعمیر کر لیا، اور یہ قوم بھی کثرت مال و کثرت اولاد سے گمراہ ہوئی۔ وہ اپنی دولت کے غرور پر نازاں رہتے تھے اور بتوں کی عبادت میں مصروف رہتے اور ظلم و فساد کثرت سے کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو دعوت الہی دی اور اس قوم سے کہا کہ اے قوم اقرار کرو خدا ایک ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ منکروں نے کہا کہ تمہاری پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ہود کی قوم اللہ تعالیٰ نے بے سبب بے ایمانی اور بت پرستی کی ہلاک کیا، اور مجھے ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر تم پر بھیجا ہے۔ قوم سمود کے سردار بولے کہ اے صالح، اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہو تو ہم کو کچھ معجزہ دکھلاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ کیا معجزہ دکھلاؤں؟ یہ بات سن کر وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، تم یہ معجزہ دکھاؤ کہ ایک اونٹنی اس پتھر سے نکلے اور اسی وقت وہ بچہ بھی جنے اور دودھ بھی دیوے، تب ہم جانیں گے تم رسول خدا برحق ہو۔ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا اے صالح، تم ان سے اقرار کر لو اور ان سے کہو کہ بغیر حکم خدا وہ اونٹنی کو نہ ماریں اور سوائے دودھ کے اس سے کچھ نہ کھاویں، کیونکہ ان پر کوئی چیز اس کی حلال نہیں ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے اقرار لیا، اور اس اقرار کے بعد حق تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے صالح، تم دعا کرو، میری قدرت کے نظار دیکھو کہ میں نے تجھ سے 4000 برس پہلے ایک اونٹنی اس پتھر کے اندر پیدا کر رکھی ہے تاکہ تیرا معجزہ ظاہر ہو اور تیری پیغمبری کی دلیل مضبوط ہو۔ لپس حضرت صالح علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں دعا کی اور تمام مومنوں نے آمین کی۔ اتنے میں ایک عجیب آواز اس پتھر سے نکلی، معاً ایک اونٹنی نہایت خوبصورت اس پتھر کے نیچے سے نکل آئی۔ وہ اتنی حسین اور خوبصورت تھی کہ اس جیسی سارے عالم میں دوسری نہ تھی، اور بعد ایک ساتھ کہ اس نے ایک بچہ دیا اور اس کے پاس تازہ گھاس بھی نظر آئی جو اونٹنی نے کھائی تھی، اور خدا کے حکم سے فوراً ایک چشمہ اور ایک چراگاہ پیدا ہو گئی، اور اونٹنی اس میں چرنے لگی۔ اور اس قوم میں 7 قبیلے تھے، اور 7 قبیلے اس چشمے سے پانی پیتے تھے، اور پانی کچھ کم نہ ہوتا تھا۔ سربان اس اونٹنی کو اس چشمہ پر لے گئے، اس اونٹنی نے اس چشمہ کا سب پانی پی لیا۔ پھر اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم لوگ اس کا دودھ پی لو۔ لپس 7 قبیلے اس سے دودھ کے گھڑے اور مشکیں بھر بھر کر اپنے گھر لے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنی قوم سے کہو کہ پانی اس چشمہ کا ایک روز اونٹنی کا ہے، جس روز دودھ جاوے،
اور ایک دن ان کا ہے جس دن دودھ نہ ہو، جیسا کہ باری تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن شریف میں، اور کہا یہ اونٹنی ہے، اس کے پانی پینے کی ایک دن باری ہے اور تمہاری باری دوسرے دن کی مقرر کی ہے، اور اس اونٹنی کو کسی طرح سے چھیڑنا مت، ورنہ تم کو ایک برے دن کی آفت گھیر لے گی۔ فائدہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اونٹنی پتھر سے پیدا ہو کر حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے چرتی پھرتی تھی، اور جس جنگل میں وہ اونٹنی چرنے جاتی تھی تو اس جنگل کے سب مویشی بھاگ جاتے تھے، بھاگ کر کنارے پہنچ جاتے، اور جس تالاب سے وہ پانی پیتی سب مویشی وہاں سے بھاگ جاتے اور مویش وغیرہ پیاسے رہ جاتے۔ تب ایک مشورہ کیا اور یہ بات طے پائی کہ ایک دن پانی پر اونٹنی جاوے اور دوسرے دن ان لوگوں کے مویش جاویں، اور یہ خلاصہ تفسیر سے لکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو کہا، خبردار، یہ اونٹنی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کو کبھی بھی مت چھیڑنا اور اس کو کوئی تکلیف بھی مت دینا، ورنہ اس کی پاداش میں خداوند کریم تم پر سخت عذاب بھیجے گا۔ یہ بات حضرت صالح علیہ السلام کی سن کر وہ لوگ اس اونٹنی کو پیار کرتے تھے اور بہت ہی حفاظت سے رکھتے تھے، اور اس کے دودھ سے مکھن اور گھی جمع کر کے شہروں میں لے جا کر بیچتے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے، اور اسی وجہ سے وہ لوگ مالدار ہو گئے، اور اسی صورت سے تقریباً 400 سال گزر گئے۔ ایک روز حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اس مہینے کے اندر جس گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اس سے ساری قوم ہلاک و تباہ ہوگی۔ اتفاقاً ان حاضر لوگوں کی بیویاں سب کی سب حاملہ تھیں، مرضی الہی سے۔ اسی مہینے میں جنی تو 9 عورتوں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا، اور ایک عورت نے بے سبب اس کے کہ کوئی فرزند نہ اس کا تھا، اس لیے اپنے بچے کو نہیں مارا اور زندہ رکھا، اور نام اس کا قدار رکھا۔ جب وہ لڑکا بالغ ہوا، زور نکلا، اور وہ عورتیں جنہوں نے اپنے فرزند کو مار ڈالا تھا پشیمان ہوئیں اور کہنے لگیں کہ صالح کی بات تو جھوٹی تھی۔ اس سبب سے ایمان ان لوگوں کا حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی سے ہٹ گیا، اور ایک روز قدار اور ایک شخص کے نام اس کا مصدہ تھا، اس کے ساتھ مل کر ہر قبیلے سے ایک شخص نے باہم متفق ہو کر اور خوب شراب پی کر اونٹنی کے مار ڈالنے کی صالح کی، اور یہ کہا کہ یہ پانی پینے کے لیے جب کنویں کے کنارے پر جائے گی تو ہم لوگ اس کو اسی وقت مار ڈالیں گے۔ یہ بے مصداق اس آیات قرآن شریف میں لکھا ہے، اور تھے اس شہر میں 9 شخص خرابی کرتے ملک میں نہ سنوارتے۔ دوسرے روز اونٹنی نے پانی پینے کے لیے اپنا سر جھکایا، اور قرار بن صالح مردود نے آ کر اس کی گردن پر تیر مار کر زخمی کر دیا۔ اونٹنی نے اس پر حملہ کیا تو سب بھاگے، اور مسدن بن دہر معون نے پیچھے سے آ کر اس کے پاؤں میں تلوار مار دی، اور اونٹنی گر پڑی، اور اس کے بعد تمام معلونوں نے مل کر اس کی جان سے مار ڈالا، اور اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کا یہ حال دیکھ کر بھاگا۔ سب مردودوں نے
اس کا بھی پیچھا کیا، لیکن وہ اس کو پکڑ نہ سکے، اور وہ بچہ اس پتھر میں چلا گیا جس پتھر سے اس کی ماں نکلی تھی۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ قوم صالح علیہ السلام کی شراب نہ پیتی تو ہرگز نہ اونٹنی کو مارتی، اور یہ گناہ کبیرہ محض شراب پینے کی وجہ سے ہوا۔ اور ایک حدیث میں بھی آیا ہے، یعنی شراب تمام برائیوں کی ماں ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک عورت بدکار کے گھر میں گائے اور اونٹ بکری وغیرہ بہت تھے، اور چارے اور پانی وغیرہ کی تکلیف سے اپنے یار کو سکھایا کہ جاؤ اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالو، چنانچہ اس نے ویسا ہی کیا، اور اس واقعہ کے 3 دن بعد ان پر دردناک عذاب آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو خبر کی گئی اور ان سے کہا گیا کہ اس قوم سے کہو، پھر اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ تب کہا، فائدہ اٹھاؤ اپنے گھر میں 3 دن، اور یہ وعدہ جھوٹا نہ ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کافروں سے کہا، حیات تمہاری 3 دن سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ حیران ہو کر بولے، اس کی کیا علامت ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ پہلے روز رنگ روپ تمہارا سرخ ہو جائے گا، اور دوسرے روز زرد ہو جائے گا، اور تیسرے روز سیاہ ہو جائے گا۔ جب 3 دن کے بعد یہ علامت خدا کو ظاہر ہوئی تو جن لوگوں نے اونٹنی کو مارا تھا وہ مردود سب کے سب حضرت صالح کے گھر آئے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالیں۔ تب اس وقت ان پر غضب الہی نازل ہوا، اور جبریل علیہ السلام نے آ کر ان کے گھروں کی تمام دیواریں ہلا دیں، اور وہ تمام کافر اپنے اپنے مکانوں سے نکل بھاگے۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے ایسی چیخ ماری کہ ایک ہی آواز سے سب کے سب خاک میں مل گئے۔ اور حضرت ابن عباس نے روایت کی ہے کہ ان 7 قبیلوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے پوچھا کہ کس طرح ہم لوگ ہلاک ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک ہی آواز سے حضرت جبریل علیہ السلام کی، اور تم سب خاک میں مل جاؤ گے۔ یہ سن کر اسی وقت اس قوم نے ایک کنواں بہت بڑا کھودا، اور بیوی بچوں کو اس میں رکھ دیا، اور ان کے کانوں کے واسطے روئی کی تعداد میں رکھی، اور اس روئی کو ان کے سروں پر بھی اچھی طرح رکھ دیا تاکہ آواز کانوں تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ جب آواز کانوں تک نہ آئے گی تو عذاب سے نجات مل جائے گی۔ یہ تدبیر کر کے خود بھی اس کے اندر جا رہے، بعد اس کے اسی فرشتہ نے وہاں جا کر ایک آواز 7 قبیلوں کو فنار اور السکر کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگار، پھر وہ رہ گئے جیسے روئی دھنسی ہوئی گالے کی مانند، اور کچھ بھی نام و نشان ان کا زمین پر باقی نہ رہا۔ بعد صالح علیہ السلام ملک شام میں چلے گئے، جس کو آج کل شہرستان اوج کہتے ہیں۔ وہاں جا کر سکونت اختیار کی، بعد کافی مدت میں انتقال فرمایا، اور جامع مسجد کے دائیں طرف مدفون ہوئے، اور ان کے ہمراہ تمام مومنین بھی وہیں جا کر بسے، اور وہیں سب مدفون ہیں۔